بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ علی احسانہ، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہوا ہے، اور رمضان المبارک میں جہاں دیگر نیک عبادات اور ریاضات کی جاتی ہیں، وہیں عبادت کی ایک صورت تراویح کی شکل میں بھی اختیار کی جاتی ہے۔ افسوس اس امر کا ہے کہ رمضان المبارک کے آتے ہی ایک مخصوص اور مختصر ترین طبقے کے لوگ رمضان المبارک میں پڑھے جانے والی تراویح کو 20 کے بجائے 8 کی طرف منسوخ کرتے ہیں، اور وہ ہمارے بہت سارے لوگوں کا ذہن بھی خراب کرتے ہیں، اور افسوس صد افسوس یہ کہ لوگوں کے ذہن خراب ہو بھی جاتے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ آپ کے اذہان میں رمضان المبارک کی تراویح کی تعداد کے اعتبار سے شکوک و شبہات پیدا ہوں، مناسب یہ سمجھا گیا کہ رمضان المبارک کی 20 تراویح کے دلائل فراہم کر دیے جائے۔ میں آپ تمامی احباب سے گزارش کروں گا کہ از اول تا آخر نہایت توجہ، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اس پوری ویڈیو کو سنیے اور اس میں دیے گئے تمام دلائل کو پرکھیے، پھر آپ پر روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر میں بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم رمضان المبارک میں ایک رات بار تشریف لائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی۔ پھر دوسری رات بھی اسی طرح ہوا۔ تیسری رات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جمع غفیر مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں جمع ہوا، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف نہیں لائے۔ صبح فجر کے وقت نبی پاک سحری کے وقت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں کیوں نہیں آیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں تم پر تراویح فرض نہ کر دی جائے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کا دور مبارک آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ نے المصنف ابن ابی شیبہ حدیث کا نمبر 7764 ہے، آپ نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کو حکم دیا کہ آپ تراویح کی نماز لوگوں کو پڑھائیے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تراویح کی نماز پڑھائی۔ اب اس کا عربی متن سن لیجیے۔ عن ابی بن کعب ان عمر امر ابیا ان یصلی بالناس فی رمضان فقال ان الناس یصومون النہار ولا یحسنون ان یقرؤوا فلو قرأت القرآن علیہم باللیل فقال یا امیر المؤمنین ھذا بریکٹ میں لکھا ہے شیء لم یکن فقال قد علمت ولکنہ احسن فصلی بہم 20 رکعۃ۔ اس پوری حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ الاحادیث المختارہ للضیاء المقدسی میں بھی موجود ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کے حکم پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ نے صحابہ کرام کو تراویح کی امامت کرائی۔ فصلی بہم 20 رکعۃ، تو آپ نے صحابہ کرام کے گروہ کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ پھر اس کے بعد حضرت سائب بن یزید سے 4 روایات اس باب میں مروی ہیں، 4 روایات الصیام للفریابی میں بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ چاروں روایات مروی ہیں، اور اسی طریقے سے مسند ابن الجعد میں حضرت سائب بن یزید سے بھی روایت مروی ہے، اور یوں ہی مصنف عبد الرزاق جلد 4 صفحہ نمبر 261 اور رقم 773 پر بھی حضرت سائب بن یزید کی یہ روایت نقل ہے، اور اس میں بھی واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ صحابہ کرام کو حضرت عمر کے حکم پر
20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ صاحب بدائع الصنائع نے یہاں پر بڑی ہی لطیف اور بڑی ہی معنی خیز بات لکھی ہے کہ علامہ کاسانی جن کا نام ہے وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کے حکم پر جمع ہو جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس مسئلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع ہو گیا۔ اب وہ لوگ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کو مانتے ہیں اور خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کے اس اجماع کو تسلیم کریں۔ پھر اس کے بعد السنن الکبریٰ جلد 2 اور حدیث کا نمبر ہے 4801۔ حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر بھی 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے بھی اسی بات کو جاری رکھا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ نمبر 163 اور حدیث کا نمبر ہے 7681 کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے دور مبارک میں بھی یہ 20 رکعت تراویح کا معمول رہا ہے۔ اب میں یہاں پر مختصر حوالے تابعین کے عرض کروں گا۔ اگرچہ کثیر تابعین 20 رکعت تراویح کے قائل رہے ہیں اور وہ پڑھتے رہے ہیں، لیکن میں یہاں پر مختصر حوالے عرض کر کے آپ احباب کے ذہن میں جو کچھ تھوڑی بہت الجھن ہوگی یا الجھن ہو چکی ہے اسے دور کرنا چاہوں گا۔ تابعین میں سب سے بڑا نام حضرت عطا بن ابی رباح کا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ واضح طور پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ بھی 20 تراویح پڑھا کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے تابعی کبیر حضرت ابن ابی ملیکہ بھی 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ اس کا حوالہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کا ہے۔ یوں ہی حضرت ابو البختری، حضرت سہیب بن غفلہ، شتیر بن شکل اور سب سے بڑھ کر امام حسن بصری رحمہ اللہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ بھی 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے اور اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی بن ربیعہ بھی 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نخعی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ بھی 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن الاسود یہ بھی 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر بخاری کے شارح حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ، یہ اس طبقے کے لوگ جو 8 رکعت تراویح کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، وہ علامہ بدر الدین عینی کا انکار بالکل نہیں کر سکتے، اور ان باتوں کا بھی انکار نہیں کر سکتے جو فقیر نے پہلے عرض کر دی ہے۔ البنایہ شرح الہدایہ جلد 2 صفحہ نمبر 551 پر علامہ بدر الدین عینی نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، چاہے وہ اہل مکہ ہوں چاہے وہ اہل مدینہ ہوں، وہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، اور ان کا یہ معمول تھا 20 رکعت وہ پابندی سے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد سنن ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 162 پر ہے کہ امام مالک اور اہل مدینہ 20 رکعت تراویح کے قائل تھے اور پڑھا بھی کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے سنن ترمذی جلد 2 صفحہ 162 پر حضرت سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام شافعی ناصر الحدیث جن کو کہا جاتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ، یہ بھی 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ کتاب الام آپ کی مشہور ہے، اس کے اندر اس کا حوالہ موجود ہے۔ بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَحَبُّ إِلَيَّ 20 کہ مجھے 20 رکعت تراویح سے محبت ہے، لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَكَذَلِكَ يَقُومُونَ بِمَكَّةَ، اس لیے کہ یہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ سے مروی ہے، اور اہل مکہ کا یہ معمول رہا ہے۔ اب سب سے آخر میں میں اس طبقے کے لوگ جو 8 رکعت تراویح کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں ان کے سر خیل اور ان کے امام جن کو وہ امام مانتے ہیں ابن تیمیہ صاحب، وہ اپنے فتاویٰ ابن تیمیہ جلد 23 صفحہ نمبر 68 پر رقم کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قد ثبت ان ابی بن
کعب کان یقوم بالناس 20 رکعۃ فی رمضان ویوتر بثلاث فرآ کثیر من العلماء ان ذلك هو السنۃ لأنہ قام بین المہاجرین والانصار ولم ینکرہ منکر۔ اب دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کے عمل کو ابن تیمیہ نے بھی اپنے فتاویٰ کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بات حضرت ابی بن کعب سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین سب مل کر 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے رمضان المبارک میں، اور علماء کرام کی کثیر علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ یہ 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا لکھتے ہیں ابن تیمیہ صاحب؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مابین یہ رائج رہی ہے، اور مہاجرین اور انصار میں سے کسی نے بھی اس پر نقد وارد نہیں کیا، کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک میں عبادات خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ 8 رکعت تراویح والے فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔